کیونکہ اچکزئی صاحب تو بہرحال ان کے ساتھ ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ عطا کاظمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی انسائٹ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اپنا ٹویٹ کیا اس کے اندر انہوں نے حامد رضا صاحب کے گھر پہ چھاپے کو وجہ بتایا ہے، اس میں انہوں نے پرائم منسٹر پہ تنقید کی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی ہے۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اتنی جلدی اور اچانک خاتمہ جو ہے یہ سرپرائزنگ تھا، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو تین ریزن ہے جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ جو حامد رضا صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا اس حوالے سے خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا۔ گزشتہ روز خان صاحب کا جیل ٹرائل تھا اور اس میں بہت سارے ورکر آئے ہوئے تھے، اٹک سے بھی آئے ہوئے تھے، جیلم سے بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی خان صاحب کے لوگوں سے بات ہوتی رہی۔ کل بھی مجھے ایک شخصیت نے بتایا کہ آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ ہمارے ورکرز کا کیا حال کر رہے ہیں تو ہم ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں۔ تو کل بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں ایک جو چین آف ایونٹس ہے، سیکوینس آف ایونٹس ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید معاملات آگے نہیں بڑھ رہے اس طریقے سے جس طرح بڑھنے چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ڈسکس ہو رہی تھی، مگر یہ سیاسی حکمت عملی کے طور پہ ٹھیک تھا، کیونکہ وہ جیسے مزہ صاحب کہہ رہے کہ وہ 3 دن کا ٹائم دے دیتے یا 2 دن کا وقت دے دیتے، آج شام انہوں نے دیا اور انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا اس کے اوپر، انہوں نے حامد رضا صاحب کا کہا، تو سیاسی طور پر یہ حکمت عملی درست تھی۔ دیکھیں اب یہ تو وقت ہی بتائے گا اور یہ تو اب وہی اس کا قومی فیصلہ کر سکتی ہے جب وقت سے آگے جب چیزیں چلیں گی۔ لیکن ان کا یہ ہے کہ ایک اور جو بڑا مین پوائنٹ تھا جو بار بار ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے کیا ان کے پاس اختیار ہے اگر یہ ہماری بڑی مشکل سے ملاقات کرواتے ہیں، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے سینئر لیڈر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو اس مذاکراتی کمیٹی کو ایک طرح سے سپوکس پرسن ہیں اور انہی کے گھر چھاپا پڑ رہا ہے، اگر انہی کے مدرسے پہ پولیس جا رہی ہے تو پھر تو لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں۔ پھر دوسرا مختلف موقعوں کے اوپر جو حکومتی وزراء باتیں کرتے رہے، اس دن حامد میر صاحب کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ ایک ایسی شخصیت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج بنایا گیا ہے کہ جو ماضی میں آپ کے کیس کو پرسو کر رہی تھی، پروسیکیوٹر تھے، تو ادھر رانا صاحب نے جو تاثر دیا کہ اس سے یہ لگا کہ شاید وہ بھی اس چیز سے خوش نہیں ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے حکومت بھی ان کی ہے، اگر ان کی مرضی سے کہیں پہ بھی چیزیں نہیں چل رہی تو پھر میرے خیال میں اختیار کی بات ہے، حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو جس چیز کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اور تیسری اور آخری وجہ جو ہو سکتی ہے، یہ میرا اپنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں تجزیہ ہے کہ میرے خیال میں وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے عالمی دنیا پہ کہ جیسے یہاں پہ ایک جمہوری عمل چل رہا ہے اور جمہوری مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اسپیکر صاحب کا بھی کردار ہے، تو عالمی سطح پہ جس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگ رہے ہیں، اس میں یہ چیز پھر تقویت دیتی ہے کہ جی ملک میں تو مذاکرات بھی نہیں ہو رہے۔ لیکن انہوں نے تو یہ پروسیس شروع کر دیا تھا، پھر یہ پروسیس ہی نہیں شروع ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ان کے وہی نا، پر اب تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے ہیں 20 تاریخ کے بعد، تو میرے خیال مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20 تاریخ میں ٹرمپ صاحب آگئے ہیں، کوئی ان کو امید ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی امیدوں کا مرکز بدل گیا ہے۔ امیدوں کا مرکز تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے اندر ہی ہے اور وہ سب کا وہی ہے کہ وہیں پہ بات چیت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن وہ جو عالمی پریشر حکومت پہ آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات چلتے رہیں گے تو شاید وہ اس طرح نہ آئے۔ اب یہ میری اپنے ایک انالیسس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ سوچتے۔